بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کا مشکور ہوں، آپ الیکٹرانک میڈیا والے اور جو سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے اسپیشل دوست۔ کل جو کچھ میرے ساتھ ہوتا رہا، آپ دوستوں نے اس کو بر وقت پوائنٹ آؤٹ بھی کیا، اپنے ویلاگز بھی کیے، آپ لوگوں نے اس کو پھیلایا بھی اور میرے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا، جس سے سینکڑوں نہیں لاکھوں کی، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مجھے پورے پاکستان سے بھی اور پوری دنیا سے میسیجز بھی آئے، خیریت بھی دریافت کی اور میرے بارے میں کنسرن بھی تھے، جس میں آپ دوستوں کا بہت اس میں بڑا عمل دخل ہے اور میں آپ کا ذاتی طور پر ممنون ہوں۔ اب ہم آگے آتے ہیں کہ کل میرے ساتھ کیا ہوا اور اس کے بعد ہم آگے مزید پولیٹیکل باتوں پہ کریں گے۔ مختصر سے الفاظ میں کہوں گا، کل 9:20 کی میری فلائٹ تھی اور میں ادھر سے ابھی پہنچا ہی تھا، 11 سوا 11 کے درمیان میں کوئٹہ ایئرپورٹ پہ ابھی میں اترا ہی تھا، تو لاؤنج میں جانے سے پہلے ہی سادہ کپڑوں میں بھی اور پولیس یونیفارم میں بھی سول ایڈمنسٹریشن کے لوگ اور باقی سارے لوگ وہاں آ گئے اور انہوں نے مجھے کہا جی آپ سے بات کرنی ہے، اور میں سمجھ گیا تھا کہ بات کرنے کا مقصد ان کا کیا ہو سکتا ہے۔ اور اس دوران مجھے ساری لوکل لیڈرشپ جو باہر آئی ہوئی تھی ایئرپورٹ پہ لینے، مجھے جلوس کی شکل میں ہم نے جانا تھا، ہرنائی کل کا پروگرام تھا اور ماشاءاللہ بہت بڑا پروگرام کل ہوا ہے۔ اس کے بعد آج کا پروگرام ہے یوب میں اور کل ہونا ہے پشین میں، اور ہمارے آئی ایل ایف کے انصاف لائرز فورم کے وکلاء صاحبان بھی بہت بڑی تعداد میں وہاں کل موجود تھے۔ لیکن بہرحال ایڈمنسٹریشن کے پاس دو ہی انہوں نے مجھے آپشن دیے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ 3 MPO کے تحت ہم آپ کو گرفتار کریں گے اور آپریشن بھی کریں گے، جو دو گائے ہوئے یا جس طرح بھی باہر چکے جھگڑا ہوگا، پولیس بھی کوئی 200-250 کی تعداد میں بقول ہمارے ان دوستوں کے جو باہر کھڑے تھے انہوں نے بتایا وہ بھی موجود ہے، اور ساتھ ہی ان کا آپشن یہ تھا کہ بائی فورس ہم آپ کو نہ تو باہر جانے دیں گے اور نہ ہی ہم آپ کو الاؤ کریں گے کہ آپ جلوس میں جائیں اور اپنے ورکر کنونشن میں جائیں اور اپنے دوستوں سے ملاقات کریں، اور آپشن ایک ہی ہے، جو فرسٹ اویلیبل فلائٹ ہے آپ کو ہم واپس بھیجیں گے۔ بہرحال انہوں نے اسلام آباد کی بھی انہوں نے آپشن دیا لیکن وہ نہیں بھیجا، انہوں نے پھر کراچی کا آپشن بھی دیا، لیکن کراچی میں نے کنسنٹ دی، ٹھیک ہے جی۔ میں نے پھر اس دوران لیڈرشپ سے بات کی، لوکل لیڈرشپ جو ہمارے ڈاکٹر منیر صاحب، سالار صاحب جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں، اور باقی جو لوکل لیڈرشپ ہے اور آئی ایل ایف کے دوست جس میں عمران صاحب، بگٹی صاحب اور کئی دوست تھے، وہ سب نے کوشش کی کہ ہماری ملاقات ہو جائے، وکلاء کے ساتھ بھی ہو جائے، لیکن انہیں نہیں کرنے دی۔ بہرحال وہ جب میں نے کراچی کے لیے آپشن دیا تو شاید ان کو یہ شک پڑا کہ وہاں بھی کوئی پروگرام نہ ہو، تو نے کہا نہیں جی لاہور کا ہی آپشن اویلیبل ہے، آپ ادھر بھیجیں گے۔ بہرحال پھر مجھے لاہور رپورٹ کر دیا گیا اور وہاں سے کل میں بائی روڈ یہاں پہنچا ہوں۔ دیکھیں، میں ایک بات کہتا ہوں، کل شیڈول بھی آ گیا، الحمدللہ اچھی بات ہے کہ اب 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ہم اس کو اب کوشش کریں گے کہ اس کو پتھر کی لکیر ہی سمجھیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، سب سے بڑی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا چیئرمین عمران خان، جس کو آپ فاؤنڈر چیئرمین کہہ سکتے ہیں، جس کی پاپولرٹی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، یہ ہمارا مخالف بھی مانتا ہے، یہ آپ بھی مانتے ہیں، وہ آپ کے تمام سرویز بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ میں اپنی بات کروں گا، مجھے بتائیں کہ کسی کو ہزاروں کی تعداد میں میرے آپ کو الیکٹرانک میڈیا پہ ٹاک شوز ملیں گے، یہ الگ بات ہے۔ اب طاقتور لوگوں نے میرا وہاں انٹرویو یا پروگرام میں آنا بند کر رکھا ہے پچھلے 1 مہینے سے، مجھے نہیں پتا وہ کون سی بات پہ ناراض ہو گئے ہیں، لیکن میرے تمام ٹاک شوز میں آپ اٹھا لیں، کوئی ریزن، لاجک، لا کے علاوہ یا کوئی پالیٹکس، جو جمہوریت کی وہ چیز جو ود ان دی کانسٹیٹیوشن ہے، ود ان دی لا ہے، میں نے اس کے علاوہ کبھی کوئی بات نہیں کی۔ اگر میرے جیسے شخص کو جو پاکستان میں پچھلے 30 سال سے بار پالیٹکس کے ساتھ انوالو ہوں، میں صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار رہا، میں پاکستان بار کونسل کا ممبر رہا اور مختلف کمیٹیز کا میں چیئرمین رہا ہوں، میں اسلام آباد بار کونسل کا فاؤنڈر ممبر تھا، اس کا فاؤنڈر وائس چیئرمین بنا، میں پاکستان سروسز بار کا صدر رہا، میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا الیکشن لڑا ہوں 2019 میں، یعنی اور ہر سال ہم اپنا کینڈیڈیٹ دیتے ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ بار تک۔ ہم نے ہمیشہ یہ سیکھا ہے کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے ہم نے بات کرنی ہے، اپنی سخت سے سخت بات بھی اس کا اظہار کرنا ہے ود ان ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوز بائی لا اینڈ دی کانسٹیٹیوشن۔ ہم نے کبھی ہماری جو جدوجہد ہے وہ ہمیشہ پرامن رہی ہے، نہ تشدد پہ اکسایا ہے، نہ امن کو خراب کرنے کی کوشش ہوئی ہے۔ کل اب بلکہ بہت سارے وہاں کے اے سی ڈی سی میرے کلائنٹس بھی ہیں، ان کے ساتھ میں نے کوئی 2-2.5 گھنٹے ہمارا مذاکرات چلتے رہے۔ 3 MPO یہ ہے کہ آپ امن
میں مداخلت، نقص امن کا خطرہ ہے آپ سے، آپ جا کر کے امن خراب کریں گے. میں نے کہا بھائی میرا تو بلوچستان ایک لحاظ سے سیکنڈ ہوم ہے، ڈیرہ غازی خان کا میں خود بلوچ ہوں، اور میرا وہاں آنا جانا سینکڑوں کی تعداد میں نے وہاں کیسز کیے ہیں. بھائی میں نے کہا کہ میں اگر اسلام آباد میں بیٹھ کے کبھی امن کے لیے خطرہ نہیں بنا تو میں بلوچستان کی کسی سراؤنڈنگز میں جا کر میں کیا امن کا خطرہ بنوں گا. میرا پیغام صرف یہ ہے، میں نے کہا یہ میں نے تقریر لکھ کے بیٹھا ہوا ہوں، یہ میرے سامنے آپ اس کے نوٹس بنا لو، میری یہ تقریر ہے، مجھے وہاں جانے دو، مجھے اپنی سپیچ کرنے دو. میں لوگوں کو امن، محبت، آئین، قانون کی بالادستی، ٹو جمہوریت اور عمران خان کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. تو آپ کو اس سے خطرہ کیا ہے؟ کیا میرے جانے سے وہ امن قائم ہو جائے گا جو آپ بلوچستان میں چاہتے ہیں، یا میرے نہ جانے سے؟ اور اگر میرے جانے سے امن کو خطرہ ہے تو بتا دیں میں چلا جاتا ہوں، چلیں واپس. تو میرے نہ جانے سے آپ نے امن قائم کر رکھا ہے. تو پھر انہوں نے آپ نے دیکھا کہ جلسہ بھی ہوا، ہمارے لوگوں کو گولیاں بھی ماری گئیں، زخمی بھی کیا، اور اس کے باوجود لوگ اکٹھے ہوئے. انہوں نے جتنی محبت دی ہے میں ان کا بے حد مشکور ہوں، اور جتنے کنسرن رہے. پھر وہ جو ہمارے لوگ مجھے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے ان کو نہیں پہنچنے دیا، وہ کئی جگہوں سے چکر لگاتے لگاتے وہاں پہنچے. یہ طرز عمل کبھی بھی کسی لحاظ سے سوٹیبل نہیں ہے. الیکشن کمشنر کہہ دیتا ہے کہ جناب فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے. انوار کاکڑ صاحب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جناب فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے. تمام جو کیئر ٹیکرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے. آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کا ماحول تو بنائیں. آپ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہ دو، فیلڈ تو دے دو، ہمیں کھڑا ہونے کا موقع تو دو، ہمیں سانس لینے کا موقع تو دو. ہمارے لوگوں کے ساتھ آپ کو آخر دشمنی کیا ہے؟ ہم کیا اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ کیا آئین مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اس شہر سے اٹھ کے دوسرے شہر میں جاؤں، میں کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کروں؟ اگر مجھے آئین اجازت دیتا ہے تو جو اشخاص یا جو لوگ مجھے اس آئینی ذمہ داری نبھاتے ہوئے، میں ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا اور عمران خان صاحب کا ترجمان بھی ہوں، میں کور کمیٹی کا ممبر بھی ہوں، لیگل کمیٹی کا ممبر بھی ہوں. لیکن مجھے بتائیں اگر مجھے اجازت نہیں ہے تو وہ کون سی طاقتیں ہیں جن کو آپ اجازت دیتے ہیں کہ وہ جا کر کے پروگرام کریں؟ اور اگر آپ اپنے پروگرامز کو اس طریقے سے رکھتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو آپ نے بند کرنا ہے، ان کو نہیں آنے دینا، تو لیول پلینگ فیلڈ کدھر گیا؟ میں ایک سوال انتظامیہ کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے ممبران سے بھی کرنا چاہتا ہوں. آپ ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کو دوسری مرتبہ نہیں مان رہے، آپ بتا دیں کس طرح الیکشن کرائیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز کا الیکشن آپ نے مانا ہوا ہے سوائے ہمارے. ہمیں آج تک سمبل ابھی تک بلہ ہمیں نہیں انہوں نے دیا. آپ کہتے ہو ہم لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں، کل انہوں نے جو کچھ کہا ہے. اچھا پھر آپ مجھے بتا دیں کہ آپ نہ صرف ہمارے ہی خلاف جو کچھ کر رہے ہیں، اور ہم نے سینکڑوں کی تعداد میں ان سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، ان کو کہا بھی ہے اور درخواستیں بھی دی ہیں. ہم نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی جلسہ، کوئی ورکر کنونشن کرنے کی اجازت دے دیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ملے گا، زبانی کلامی کہہ دیتے ہیں، اور انتظامیہ کے لوگ بھی سارے کہہ دیتے ہیں. لیکن وہ کل جو ایڈمنسٹریشن آئی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی تو ہمارے دلوں میں بہت محبت اور احترام ہے، لیکن اوپر سے حکم ہے. اب یہ اوپر کے احکامات کون دیتا ہے؟ اوپر تو اللہ میاں کی ذات ہے. اللہ میاں دیکھ رہا ہے کہ یہاں منصف کس طرح انصاف کا جنازہ اٹھا رہے ہیں. اوپر اللہ میاں کی ذات یہ دیکھ رہا ہے کہ انتظامیہ جن کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں اپنی عوام کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ حق سچ کا ساتھ دیں، جو لوگ سچ کے کھڑے ہیں ان کے لیے راستوں میں رکاوٹیں پیدا نہ کریں، اپنے لوگوں پہ ظلم نہ کریں، تو وہ تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہم اگر ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں، اور یہ کوئی ہم ایک ہائی کورٹ میں نہیں گئے، ہم سندھ ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں، پشاور ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں. ہم نے یہ نہیں کہا الیکشن ڈیریل کریں، ہم نے کہا ہے بھائی الیکشن ود ان ٹائم کریں، لیکن ان لوگوں کے ذریعے کریں جن کے اوپر کم سے کم ٹرسٹ ہو، جو کم سے کم جو ہمارے خلاف ذاتی طور پر اناد نہ رکھتے ہوں. لیکن کل اور کورٹ نے ہمارے کندھے استعمال کرتے ہوئے کہا جی وہ الیکشن کا وہ جو ڈی آر او وغیرہ تھے ان کو جب سسپینڈ کیا تو ساتھ الیکشن کمیشن نے پہلے ملاقات کی اور پھر یہاں آ گئے. الیکشن کمیشن کی بدنیتی یہاں سے آپ اندازہ لگائیں. وہ کہتے ہیں جی ہائی کورٹ نے منع کر دیا تھا. لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر میرے پاس موجود ہے، میرے آپ تمام سوشل میڈیا کے دوست اٹھا لیں، میرے ٹویٹر پہ وہ موجود ہے. یہ آج سے 2 دن پہلے میں نے ٹویٹ کیا. وہ لیٹر یہ تھا، اگست کے مہینے میں انہوں نے خط لکھا لاہور ہائی کورٹ کو، اور ساتھ کہا کہ جناب ہمیں بتائیں، ہمیں آپ بندے چاہیے. انہوں نے کہا جی ملیں گے.
لیکن آپ شیڈول لے کر آؤ اور فریش ریکویسٹ لے کر آؤ، شیڈول کے ساتھ بھیجو، ہم آپ کو بندے اسپیئر کر دیں تاکہ پتہ چلے کب دینے۔ اس کے بعد ان سے رابطہ کیے بغیر 3 مہینے کوئی خط و کتابت نہیں کی، کوئی بات نہیں کی ان سے 3-3.5 مہینے، اور اٹھ کے تو سارے ایگزیکٹو کے لوگوں کو ڈی آر او بنا دیا۔ اب دوسری بات یہ کہی گئی کہ سارے وہ لوگ ہیں جو چینج شدہ ہیں، شہباز شریف کے زمانے میں نہیں ہیں۔ میں باقی دور نہ جائیں، آپ اسلام آباد کے جو میمن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں 2 لیٹر میرے پاس پڑے ہوئے ہیں جو الیکشن کمیشن نے لکھا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ جی ان کو ٹرانسفر کریں۔ اسٹیبلشمنٹ نے پرائم منسٹر کو خط لکھا کہ جناب ان کو ٹرانسفر کریں۔ ہائی کورٹ نے کنٹمپٹ نوٹس بھی دیا کہ کیوں آپ نے اس کو چینج نہیں کیا، لیکن اس کو پھر ڈی آر او بنا دیا آپ نے۔ اچھا پھر مجھے بتائیں کہ جو لوگ ہمیں اتنا نہیں چھوڑتے کہ ہم جا کر ورکر کنونشن کر سکیں، ہمیں اتنی اجازت نہیں دیتے ہم جا کر وکیلوں کے ساتھ ملاقات کر سکیں، مجھے بتائیں وہ کیا فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے؟ وہ کیا؟ ہم صرف الیکشن کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے۔ پھر الیکشن کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا یہ تیسری پٹیشن تھی جو پی ٹی آئی نے کی ہے۔ پہلی پٹیشن سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے میں نے کی تھی، اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے اسپیکرز لوگ آئے تھے، 1 مارچ کو فیصلہ ہوا تھا اور 30 اپریل کو الیکشن ہو رہے تھے، جس کو انہوں نے چینج کر دیا تھا 8 اکتوبر کو۔ پھر ہم پٹیشن فائل کر کے گئے اور وہاں پھر فیصلہ ہوا کہ 14 مئی کو الیکشن ہوگا، اور تیسری پٹیشن یہ ابھی کی ہے جس کے اوپر 8 فروری کا فیصلہ ہوا ہے۔ ہم نے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی خط لکھے۔ الیکشن مانگ کون رہا ہے؟ پچھلے 2 سال سے ہم ہی الیکشن مانگ رہے ہیں، اور بدقسمتی سے اوپر ہمارے اوپر بھی الزام لگا دیا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ وہ لوگ جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور الیکشن التوا کرنے کا ذریعہ بنے ہیں آج تک، فری اینڈ فیئر الیکشن تو دور کی بات ہے، الیکشن ہی نہیں ہونے دیا کے پی اور پنجاب میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم الیکشن کو ڈیریل کر رہے ہیں، جی ہم جمہوریت کو ڈیریل کر رہے ہیں۔ کمال کی بات ہے، اس سے بڑی بدقسمتی ہمارے ملک کی کیا ہوگی؟ اچھا پھر آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ الیکشن کو اگر وقت سے پہلے آپ متنازع کر دیں گے، جو کہ ہو چکا ہے، آپ اگر ہمارے لوگوں کو آج بھی اٹھایا جا رہا ہے جن کا پتہ کوئی نہیں ہے، جن کے بارے میں آج بھی جو فرسٹ ہماری لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری انڈر گراؤنڈ ہے، جو ہی باہر آتی ہے آپ اٹھا کے لے جاتے ہو۔ مجھے بتائیں، کل میں نے سارے دوستوں سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی، چونکہ اتفاق سے میں کوئٹہ جا رہا تھا، خدیجہ شاہ زندگی میں کبھی کوئٹہ نہیں گئی، وہ ملزم ہے وہاں کے مقدموں کی۔ بھائی یا تو وہ لاہور میں تھی یا وہاں تھی، اگر وہ وہاں تھی تو پھر لاہور میں نہیں تھی، ان مقدموں کو ختم کرو۔ اگر لاہور میں تھی تو پھر وہاں کے مقدمات کہاں سے آ گئے؟ اگر آپ نے خواتین کے ساتھ بھی یہ ظلم و تشدد برقرار رکھنا ہے، اور آج تک 7 مہینے سے ان کو کسی کو باہر نہیں آنے دیا، اس کے باوجود کہ سب کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، پرویز الہی کی 15 سے 20 دفعہ ضمانتیں ہو چکی ہیں، کسی لیڈر کو آپ نے باہر نہیں آنے دینا، تو مجھے بتائیں تو پھر الیکشن کرانے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ یہ بلینز آف روپیز کس لیے لگا رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی حل ہے تو وہ صرف ایک ہے، ملک کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے یا نہیں لے کے جانا۔ آپ کیا ماضی سے سبق سیکھیں گے یا نہیں سیکھیں گے؟ بھائی 60s اور 70s میں کیا ہوا؟ ایک پارٹی کو روکنے کے لیے آپ نے ہر حربہ استعمال کیا، لیکن پبلک اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ 162 سیٹوں سے 160 سیٹیں لیں مجیب الرحمان کی پارٹی نے، آپ نے پھر اس کو اقتدار نہیں دیا، آپ نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف فورس یوز کی۔ اب تو ایک بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں ریسپیکٹ، کئی لوگ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، حامد میر نے جو ریسرچ کر کے ایک دی ہے وہ بڑی خطرناک قسم کی ریسرچ ہے۔ اس کے نتیجے میں تو یہ ثابت کرنے کی کوشش ہوئی ہے کہ کون لوگ تھے جو پاکستان کو 2 لخت کرنا چاہتے تھے۔ تو کمال کی بات یہ ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے، کیا ہم اسی ہسٹری کو ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اپنے لوگوں پہ ظلم کرنا چاہتے ہیں، خواہ وہ بلوچستان کے لوگ ہوں، خواہ وہ کے پی کے لوگ ہوں، خواہ وہ سندھ کے ہوں، خواہ وہ پنجاب کے ہوں؟ بھائی اگر آپ نے ایک پیسفل پولیٹیکل ورکر جس نے ساری زندگی آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی، مجھے پبلک میں جانے سے اجازت نہیں ہے، تو مجھے بتائیں پھر وہ کون لوگ ہوں گے جن کو آپ آئین کے تحت دیے ہوئے حقوق دیں گے؟ مجھے تو بلوچستان کے اور پورے ریموٹ ایریا کے ان دوستوں کی جب کالیں یا فون یا ان کی جو شکایات موصول ہوتی ہیں، میں آپ کو اگر تفصیل بتاؤں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ یعنی نچلی سطح پہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا ورکر بھی ہے نا، مجرم ہے، دوسری طرف اس کو چھوڑ دیں گے، مجرم ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، دہشت گرد ہے، اس کو چھوڑ دے گی پولیس۔ لیکن جرم صرف ایک ہے پاکستان میں، وہ پی پی سی میں میرا خیال ہے یہ ایڈ کر دینا چاہیے تھا شہباز شریف کی او پی ڈی ایم کی حکومتوں کو، وہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں تو سب سے بڑے مجرم ہیں۔ اور یہ حالات پہنچ چکے ہیں
کہ نچلی سطح پہ بھی پولیس ان کو اٹھا رہی ہے، ان کی فیملی کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہی ہے، لیکن عوام نے بھی تہیا کر رکھا ہے۔ عوام کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے باہر نکلنا ہے 8 فروری کو، ہم نے بلے کو ووٹ دینا ہے، ہم نے پی ٹی آئی اور عمران خان کو ووٹ دینا ہے۔ دیکھیں عمران خان نے آج سے 1 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ لندن پلان ہے کیا۔ لندن پلان کے 4 چیزیں بتائیں۔ نمبر 1، یہ لائیں گے اپنے سپر لاڈلے کو، اس کے مقدمات ختم کریں گے۔ وہ آپ نے دیکھا اس انداز سے ختم ہوئے ہیں، اس انداز سے ہماری تو ایک پٹیشن کیس کو واپس لینے کی 11 مہینے کے بعد ڈسمس کی کہ کیس بھی واپس نہیں لے سکتے، اور ان کے مقدمات جس انداز سے ختم ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کل یہ فیصلہ کر دیں گے کہ آؤ جناب ہم دعائے خیر کریں کہ نواز شریف صاحب کو اللہ جنت میں بھی ساتھ لے کے جائے، شاید یہ بھی سرٹیفکیٹ وہ دے دیں۔